بہت شکریہ عامر بھائی. سب سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں رضوان صاحب کا اور جمال مرزا صاحب کا، جنہوں نے اتنا بڑا منچ مجھے فراہم کیا، جہاں پر حالانکہ ہمارے سامنے ہمارے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے ہماری جرات بھی نہیں ہے کہ میں اپنی لبکشائی کر سکوں، لیکن میں آپ کی اجازت کے ساتھ مجھے مدعو کیا گیا ہے بولنے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے چند الفاظ تو بولنا مجھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروعات کرتی ہوں. بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے، دین اور ہماری ذمہ داریاں. بے شک دین ایسا ہمارا ہے کہ ہمیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم ختم ہوتے ہیں تب تک کی جو زندگی ہماری کیسے ہم کو گزارنی ہے، کیا کس طریقے سے ہمیں جینا ہے، ہمیں ہمارے دین کے حساب سے ہی ہمیں وہ شعور پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو قاعدے سے سمجھیں تو مجھے لگتا ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے اچھے سے دین کو، ابھی جیسے ہم سے پہلے ہمارے ایک بھائی نے یہاں پر بتایا کہ ہم اپنے جو زندگی میں جی رہے ہیں اس کو باعمل جئیں، کردار سے ہم اپنے اخلاق سے دوسروں کے سامنے نظیر پیش کریں کہ ہمارا دین ایسا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے دین ہمارے یہاں ایسا کہہ دیا گیا ہے، ایسا بتا دیا گیا ہے، اورلی کچھ نہیں. آپ پریکٹیکلی کر کے دکھائیے کہ ہم ایسے کرتے ہیں. لوگوں کے بیچ میں جائیے، ان غربا کے بیچ میں جائیے اور وہاں پر جا کر کے دیکھیے کہ ان کے ساتھ کیا دشواریاں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، اور ان پریشانیوں کو ہم کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں. ان کے بیچ میں جائیے. ابھی ہمارے بڑے بھائی نے یہ کہا کہ جب ہم عہدہ پہ آ جاتے ہیں، جب ہم کوئی عہدہ پا جاتے ہیں تو ہم پھر اپنی ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں اور ہم ایک عالی شان گاڑیوں سے نکلنے لگتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑا دور ہٹنے لگتے ہیں. تو جب آپ کے اندر مکمل دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ دین ایسی چیز ہے. دین ہم کو ایسا جذبہ میرے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی نیکیوں کو تلاشیں. اگر راستے میں ایک پتھر بھی پڑا ہے تو ہم اس نیت سے ہٹائیں کہ دوسرے آنے والے کو اس سے دشواری نہ پیش آئے. تو بہتر یہ ہے کہ اس پتھر کو ہم سائیڈ میں کر دیں، کسی کو دقت نہ پیدا ہو سکے. اس کے عوض میں آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی، اس میں میرا کچھ لگنا نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو میری اس نیکی کو قبول کرے گا، اس کے عوض میں مجھے بہت کچھ اچھا بڑھیا دے سکتا ہے. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں لیکن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو تبھی آپ لوگوں کی مدد کریں. آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ چھوٹے چھوٹے ان غریب بستیوں میں جائیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10 بچوں کو اکٹھے کر لیجئے اور ان کو سمجھائیے، ان کو پڑھائیے، تو بھی آپ کا ایک یہ خدمت خلق ہوگا. آپ بلڈ کا کام کیجئے، اس میں آپ کا بلڈ ضرور جانا ہے لیکن 24 گھنٹے کے اندر وہ پھر سے تیار ہو جاتا ہے. بہتر ہوگا کہ آپ کسی ایسے لوگوں کی مدد کریے جس کا یہاں پر شہر میں کوئی نہیں ہے، گاؤں دیہات سے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بلڈ ڈونیٹ کریے، اس میں اس طرح کی خدمت خلق کریے. تو مجھے لگتا ہے ہمارا دین یہی سکھاتا ہے. اور ہم بہت ساری چیزوں میں نہ پڑھ کر کے اگر ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں، صرف کہ ہمارا دین ہم کو نیکی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے جو ہماری ذمہ داریاں دی ہیں کہ خالی ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم خود کو دیکھیں، ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اوروں کے بارے میں بھی سوچیں. اصل دین یہی ہے. تو میں شکریہ ادا کروں گی دانش بھائی کا کہ اتنا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا، اور جو دینی شعور کے اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی جینا ہے اسی اعتبار سے، اور یہ بالکل بھی کہیں سے نہ سوچیں، ہم اپنی بہنوں کو بھی اویئر کریں کہ ہم اپنے دینی شعور کے اعتبار سے سماجک کیا حقوق ہیں لوگوں کے، کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ اعتبار کا یہ سوچنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے اسلامک طور طریقوں کے ساتھ رہنا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم اپنے کسی کام کو انجام دیں، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ کیا آپ سوشل ورک کر رہے ہیں. بس آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ ہم کس بینر کے نیچے کر رہے ہیں. ہم ایک دین کے اندر رہ کر کے ہمیں کام کرنا ہے. اور ہمارے سامنے بہت سارے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. بس آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ.